فرماتے ہیں مرحبا اے سید، اے سردار، اے مکی مدنی عربی لقب پانے والے، آپ کس قدر حسن و جمال کا پیکر ہیں اور آپ کے القابات کس قدر خوبصورت ہیں۔ دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی، میرے دل و جاں آپ پر قرباں ہوں، آپ کے تمام نام ہی بہت پیارے اور دل کی جاں بننے والے ہیں۔ مدینہ المنورہ کے باغات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی بدولت اور آپ کے وجود پرمسعود کی بدولت سرسبز ہو گئے، جبکہ مدینہ المنورہ کے باغات میں جو کھجوریں ہیں ان کے اندر جو مٹھاس اور شرینی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کی بدولت ہے۔ چشم رحمت بکشائے سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ تو یہاں شاعر قریشی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، ہاشمی اور مطلبی، حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان نسبتوں کو دہراتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کا امیدوار ٹھہر سکے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عرض کی کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس پورے عالم کو چھان مارا مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی آدمی کو پایا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے بنو ہاشم سے بڑھ کر کسی دوسرے گھرانے کو پایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم، والحبیب الذی ترجى شفاعتہ لکل حول من اللہ والی مقتحمی۔ تو آج کا ہمارا موضوع ایک نعتیہ غزل ہے، ایک ایسی نعتیہ غزل جو نہ صرف اپنے دور میں زبان زد و عام رہی بلکہ اس دور کے گزر جانے کے بعد بھی اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے شعراء نے اس غزل پر تضمین لکھی اور شاعر کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ شاعر کون ہے؟ یہ شاعر حضرت جان محمد قدسی رحمہ اللہ ہے، جن کی پیدائش مشہد ایران میں ہوئی اور جن کی یہ نعتیہ غزل آج بھی ہر ایک کی زبان کا ورد بنی ہوئی ہے۔ اس غزل کی اصل جاں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نہ صرف یہ پڑھنے والوں کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے ملاتی ہے بلکہ سامعین پر ایک عجیب کیف اور سرشاری کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، اس غزل کا آغاز فرماتے ہیں۔ اپنے پہلے شعر میں حضرت جان محمد قدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرحبا سید مکی مدنی عربی، دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی، دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی۔ تو فرماتے ہیں مرحبا اے سید، اے سردار، اے مکی مدنی عربی لقب پانے والے، آپ کس قدر حسن و جمال کا پیکر ہیں اور آپ کے القابات کس قدر خوبصورت ہیں۔ دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی، میرے دل و جاں آپ پر قرباں ہوں، آپ کے تمام نام ہی بہت پیارے اور دل کی جاں بننے والے ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں من بے دل جمالے تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چے جمال استی بدی بو العجبی، اللہ اللہ چے جمال استی بو العجبی۔ فرماتے ہیں کہ میں بے دل، جو کہ اپنے دل سے بے دل ہو چکا ہے، وہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر
ایک حیرانگی کی کیفیت میں چلا گیا ہے۔ اللہ اللہ، آپ کا جمال کیا ہی خوبصورت ہے، اور آپ کس قدر حسن و جمال کے پیکر ہیں کہ میری جو سوچ ہے وہ تو گم ہو گئی اور میں بے دل و حیران ہو گیا۔ اب میں حیران و ششدر آپ کے حسن و جمال کا مطلع ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نخل بستان مدینہ زی تو سر سبز بدام، نخل بستان مدینہ زی تو سر سبز مدام، زاں شدہ شہرائے آفاق بشیریں رتبی، زاں شدہ شہرائے آفاق بشیریں رتبی۔ تو فرماتے ہیں مدینہ المنورہ کے باغات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی بدولت اور آپ کے وجود پرمسعود کی بدولت سرسبز ہو گئے، جبکہ مدینہ المنورہ کے باغات میں جو کھجوریں ہیں ان کے اندر جو مٹھاس اور شرینی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر کی بدولت ہیں، اور پورے عالم میں ان کھجوروں کا چرچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں شاعر نہ صرف کھجوروں کا ذکر فرما رہا ہے بلکہ ان کھجوروں کے اشارہ سے اسلام کے اس نظام کا بھی اشارہ فرما رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت پورے عالم میں پھیل گیا، اور کچھ ہی عرصہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے لوگوں کے دلوں میں ٹھکانہ بنا لیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں چشم رحمت بکشائے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی، چشم رحمت بکشائے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ تو یہاں شاعر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان عظیم القابات کو دہراتا ہے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسبت ہے۔ تو فرماتا ہے کہ اے رحمت للعالمین، میرے اس بیمار دل پر نظر کرم فرمائیے، نظر رحمت مجھ پر کریں تاکہ میری بگڑی بن جائے، تاکہ میں اس زوال کا شکار ہوں اس سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب ہو جاؤں۔ تو فرماتے ہیں چشم رحمت بکشائے سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمی و مطلبی۔ تو یہاں شاعر قریشی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے، ہاشمی اور مطلبی حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، ان نسبتوں کو دہراتا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کا امیدوار ٹھہر سکے۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں نسبت نیست بذات تو بنی آدم را، برتر از عالم و آدم تجھے عالی نسبی۔ تو اس شعر میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے کا ذکر فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کا ذکر فرماتا ہے۔ شاعر فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور امام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تمام گھرانوں میں سب سے عالی اور اعلیٰ نسب کا مالک ہے، اور اس بات کا بیان ہمیں احادیث کی کتب میں بھی ملتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عرض کی کہ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس پورے عالم کو چھان مارا مگر نہ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی آدمی کو پایا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے بنو ہاشم سے بڑھ کر کسی دوسرے گھرانے کو پایا۔ تو اس حدیث سے جو کہ میں نے مفہوم بیان کیا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ نسب ہونے کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ماں ہما تشنا لبا نیم و توئی آب حیات، ماں ہما تشنا لبا نیم و توئی آب حیات، رحم فرما کے زہد می گزری تشنا لبی، رحم فرما کے زہد می گزری تشنا لبی۔ تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب پیاسے ہیں اور آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، تو آئیے ہمیں آب حیات کے جام پلائیے اور ہمیں وہ جاوداں زندگی بخشیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار ہونے کے بعد ملتی ہے۔
تو یہاں جو شاعر ہے وہ ایک سائل کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواستگار ہے کہ یا رسول اللہ آئیے اور ہماری اس بیمار جاں کو آب حیات بخشیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہے۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں ذات پاکے تو دری ملک عرب کردہ ظہور زان سبب آمدہ قرآن بزبان عربی، زان سبب آمدہ قرآن بزبان عربی۔ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک عرب میں ظہور فرمایا، اور نہ صرف ملک عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب گیا، بلکہ آپ کے وجود پرمسعود سے پورے کا پورا عالم آپ کی محبت کا شیدا اور آپ کی محبت کا گرفتار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عرب سے نسبت ہے، اسی کی بدولت قرآن پاک کو اللہ پاک نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ سیدی انت حبیبی و طبیبی قلبی آمدہ سوئت قدسی پہ درماں طلبی، آمدہ سوئت قدسی پہ درماں طلبی۔ اور اپنے آخری شعر میں حضرت جان محمد قدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے جان رحمت آپ ہی حبیب ہیں اور آپ ہی بیمار دلوں کے طبیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہمیں بیماریوں سے شفا بخشنے والے ہیں۔ یہاں شاعر قدسی کا لفظ نہ صرف اپنے تخلص کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، بلکہ قدسی سے مراد فرشتوں کو بھی لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نہ صرف انسان اپنے درد کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرواتے ہیں، بلکہ جو فرشتے ہیں وہ بھی اپنے درد کا درما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو سمجھتے ہیں۔ اور اسی شعر پہ شاعر اپنی اس تمام تر نعتیہ غزل کا اختتام فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آپ احباب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بروز حشر ان کی شفاعت کا امیدوار ٹھہرائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔